بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، دجال یا مسیحی دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنہ کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے بارے میں جانیں گے اور دجال کا مطلب کیا ہے اور اس کا نام مسیحی دجال کیوں رکھا گیا ہے، اور احادیث نبوی کی روشنی میں ظہور دجال کے بارے میں تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے۔ دجال کا قیام اور احادیث نبوی کی روشنی میں دجال سے بچاؤ کے بارے میں کہ جن کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال کی رسائی کہاں تک ہوگی اور دجال کا خاتمہ کب اور کہاں ہوگا۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے، جہاں بالخصوص آپ کو اسلامی تاریخ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ دجال یا مسیحی دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کے بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبوی میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، لفظ دجال کے معنی کے بارے میں بات کی جائے تو دجال لفظ کا اصل مادہ دال، جیم اور لام ہے۔ دجال کا لفظ اس مادے سے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجل کا معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے، یا اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال بہت بڑے فتنوں والا ہے۔ وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا، اور یہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، عربی زبان میں دجال جال ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ دنیا میں موجود 3 بڑے آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے ماننے والے، جو دنیا کے غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحت ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں اس مسیحی موعود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خلیفہ احمد مہدی ناموں کی ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں، اس قسم کے تمام فضائل ہی ان میں جمع تھے، لہٰذا یہ تمام وجوہات اپنی جگہ درست ہیں اور دجال کا خروج حتمی ہے۔ ناظرین گرامی، اب جانیں گے کہ دجال کو مسیحی دجال کیوں کہا گیا ہے اور دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا ہے۔ بہت سے اقوال میں سے سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے۔ بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا، اس پر ایک موٹی پھولی ہوگی۔ ناظرین گرامی، دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا۔
حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، اور دوسرا یہ کہ وہ کانا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ناظرین گرامی، دجال کا شخصی خاکہ یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے، اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ ناظرین گرامی، اب احادیث کی روشنی میں ظہور دجال کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے متعلق 4 احادیث ملتی ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، دوسرا خوز و کرمان یعنی خراسان کی طرف جو علاقے ہیں وہاں نمودار ہوگا، اور تیسرا خراسان، اور چوتھا اصفہان کے مقام یہودیہ پر۔ تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، جیسے ماہ رمضان کے شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ البتہ احادیث کی روشنی میں 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تصدیق کتاب تحفۃ العلماء میں یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے اعوان و انصار یعنی مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ ناظرین گرامی، دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ احادیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے، اور احادیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے، اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے، یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ ناظرین گرامی، شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ دجال کو شعبدہ بازی، مسمریزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور ایذا رسانیاں جنات کی طرح انہیں لگیں۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھنساتا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ ناظرین گرامی، دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہوگا، تاہم وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ دجال کی طاقتوں کا اندازہ درج ذیل احادیث سے ملتا ہے۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا،
اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ میں اگر تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دجال کے شیاطین اس دیہاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، دجال کسی علاقے میں سے گزرے گا، اس علاقے کے لوگ دجال کی تکذیب کر دیں گے، پس اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے، اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسانے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی۔ ان ماننے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور فربا ہوں گے، کھوکھے بھری ہوئی ہوں گی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینے میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ کے مصافات میں کسی بنجر یعنی سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے کا کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ دجال اپنے نام ماننے والوں سے اس کا مال و متاع چھین لے گا، اپنے ماننے والوں کو دنیا کا ظاہری مال و متاع خوب دے گا، ایک نوجوان کو مار کر زندہ کر دے گا۔ دجال مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست اور مردے کو زندہ کر دے گا۔ ناظرین گرامی، احادیث کی روشنی میں اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کے دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی مثلاً بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کے گدھے یعنی سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ ناظرین گرامی، اب بات کریں گے دجال کے قیام کے بارے میں کہ دجال کہاں ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ خود اسی احادیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقامات کا تذکرہ ہے، یہ حدیث تمیم داری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ذکر ہے کہ آپ کی پیشن گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں۔
انہوں نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے جب اس آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں، ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا مجھے تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زخر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی اور شہر کے رہنے والے اس کھیتوں کو آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا کیا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں؟ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا یعنی لاٹھی ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحیرہ عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے، مشرق میں، اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین گرامی اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کی احتیاطی تدابیر سکھلائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے، اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال و احوال نہ پوچھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے۔ ناظرین گرامی حضرت ابو سعد خدری کی روایت ہے ایک وقت آئے گا مسلمان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر نے اپنی مشہور تصنیف فتح الباری میں لکھا ہے سلف الصالحین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر علیحدگی اختیار کرے یا نہ۔ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں،
اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کر فتنوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے، لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو۔ لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیحدگی اور تنہائی کو ترجیح دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اگر تم ادنا درجہ کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کو ضائع کر دیا۔ پھر وہ ایسے ہو گئے اور آپ نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ انہوں نے پوچھا، ایسے وقت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا۔ ناظرین گرامی، درج بالا احادیث کی روشنی میں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ پر توکل کر کے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال کی اعلانیہ بغاوت کی جائے، یعنی فتنوں کے وقت گوشہ نشینی یعنی تنہائی کو ترجیح دی جائے، اللہ والوں کے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو۔ دجال کی شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنا، تسبیح، تحلیل اور تکبیر پڑھنا، دجال سے جتنا دور رہنا اور بھاگنا ممکن ہو بھاگا اور دور رہا جائے۔ ناظرین گرامی، دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جب کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبیح، سبحان اللہ کہنا، تحمید، الحمدللہ کہنا، تکبیر، اللہ اکبر کہنا۔ کھانے پینے کی جگہ ان کے اندر سرایت کر جائے گی۔ ناظرین گرامی، اب بات کریں گے دجال کی رسائی کے بارے میں۔ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد طور سینا اور مسجد اقصی کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ ناظرین گرامی، مدینہ کا محاصرہ کے بارے میں حضرت مہجن ابن ادرا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا، یوم الخلاص و یوم الخلاص، یوم الخلاص و یوم الخلاص۔ کسی نے پوچھا، یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا، کیا اس قصر ابیز یعنی سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے ایک فرشتے کو مقرر پائے گا، چنانچہ صبغت الجرف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا۔ پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد عورت اور فاسق مرد عورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ گناہگاروں سے پاک ہو جائے گا اور یہی یوم الخلاص یعنی چھٹکارے یا نجات کا دن ہے۔ نعیم بن حماد کی روایات ہیں کہ جو لوگ دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ ناظرین گرامی، آخر میں دجال کے خاتمے کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیحی موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے یعنی شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔
پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا یعنی دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم جو اس احادیث کے راویوں میں سے ایک ہیں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، بس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ پہلا یہ کہ اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، دوسرا یہ کہ ان کو زمین میں دھسا دے، تیسرا یہ کہ ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے، چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودیوں کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار سے نہ اٹھ سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان پر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔